منطقی دنیا میں جوہر اسے کہتے ہیں جو خود بخود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور عرض اسے کہتے ہیں جو جوہر پر قائم ہے۔ اگر جوہر کو ہٹا دیں تو عرض قائم نہیں رہ سکتا۔ انسان کا شروع سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی شے کے جوہر کو ملحوظ نہیں رکھتا، عرض پہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، بلکہ لیٹ جاتا ہے۔ ان اعراض میں سے ایک عرض جو چیزوں پر قائم ہے وہ ہے کسی چیز کا دلکش ہونا، حسین نظر آنا، جبکہ وہ چیز اپنے اصل جوہر میں یا اصل حقیقت میں دیدہ زیب نہیں ہوتی۔ بئی معنی کہ دیکھنے والے کو خوشنما نظر آئے۔ اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو حواس کے دائرے میں بند آدمی کے لیے نہ خوشنما ہوتی ہیں نہ خوشبو ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کے برعکس ہیں۔ مثلا روزہ دار کے منہ کی بدبو خود اس کے لیے یا دوسروں کے لیے بدبو ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدبو نہیں، وہ خوشبو ہے، کیونکہ بدبو اور خوشبو یہ دونوں عرض ہیں جو اس جوہر کے ساتھ کھڑے ہیں، جس جوہر کا تعلق حکم کی اطاعت کے ساتھ ہے، فرما برداری کے ساتھ، جس وجود کا تعلق ہے اور وہ عمل کر رہا ہے، اور اس عمل پر جو خوشبو یا بدبو ہے وہ بظاہر بدبو ہے لیکن حقیقت میں بدبو نہیں، خوشبو ہے۔ انسان کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ یہ شروع سے ہی اعراض پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان اعراض میں سے ایک عرض چیزوں کا خوشنما نظر آنا ہے، حسین نظر آنا ہے، جبکہ وہ حسن بھی عرض ہے۔ اب اس عرض پر نظر رکھتے ہوئے یہ سب کچھ دے بیٹھتا ہے، وقت، سرمایہ، ایمان، تینوں چیزیں دے دیتا ہے اس عرض کے لیے جو کچھ سالوں کے بعد نہیں رہے گا۔ اقبال نے اسے ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا اور تشبیہی طور پر اسے ایک قصہ بنایا۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ظاہر ہے کہ عرض کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ اسی طرح رہے جس طرح ہے، جبکہ ہمیشہ تو وہ جوہر بھی نہیں رہے گا جس پر وہ عرض ہے۔ یعنی جو چیز حسین ہے وہ چیز ہی نہیں رہے گی تو اس کا حسن کہاں رہے گا؟ تو مکالمہ پیش کرتے ہیں کہ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، تم یہی سمجھو کہ وہی ہنسی ہے حقیقت ہے زوال جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، سحر نے تارے سے سن کے سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو۔ یہ بات اوپر ہو رہی تھی، زمین تک پہنچائی، زمین پہ پہنچی تو چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب شہر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ سب کے ذہنوں میں یہی تھا کہ یہ دائمی ہے، چیزیں اسی طرح نظر آتی رہیں گی جیسے کہ اب ہیں۔ لیکن جب انہیں یہ پیغام دیا شبنم نے اوپر سے اتر کے کہ نہیں، جن کو جو چیزیں تمہیں حسین نظر آتی ہیں، دلکش و خوشنما، اور تم سارا کچھ ہی انہیں دے دیتے ہو، ایمان، وقت، سرمایہ، سب کچھ۔ ایمان، وقت، سرمایہ، محبت، چار چیزیں دنیا میں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ ایمان، وقت، سرمایہ، محبت۔ مذہب بھی ان چاروں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ایمان، وقت، سرمایہ اور محبت۔ کہاں لگانا ہے، کس کے لیے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے، ایمان کیا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، وقت کہاں دینا ہے، وقت کہاں کپانا ہے۔ شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ وہ گلشن میں، چمن میں ایک نوجوان جو خوشنما چیزیں دیکھنے کا دلدادہ تھا، جو چیزیں حسین نظر آتی ہیں ان کو دیکھنا اس کا شوق تھا۔ جب اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں ان کی اصل عدم ہے، شب دراز
عدم کا فسانہ ہے دنیا، ان ساری چیزوں کی اصل عدم ہے، وجود نہیں. تو عدم ظلمت کو چاہتا ہے، اس نے مٹ جانا ہے، اس نے اپنی اصل کی طرف چلے جانا ہے. لہذا یہ جو روپ سروپ چڑھا ہے یہ ایک دفعہ عروج پہ جائے گا. جب روپ سروپ ہو جوبن پر، وہ ایک جوبن پہ جائے گا، پھر جیسے آگے جائے گا ویسے ہی پیچھے آتا جائے گا، اور وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، اور پیچھے وہ جوہر رہ جائے گا. شباب نے جب یہ حقیقت سنی، دل کی خوشی جاتی رہی، چہرے کی تازگی جاتی رہی، سوگوار ہو کے واپس چلا گیا. یوں ہی موسم بہار آیا، بہار لے کے آیا، بڑا خوش تھا، شاید ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد دن بدلے اور موسم بھی بدل گیا. لہذا تھوڑا تھوڑا چیزوں کو ان کے اصل جوہر کے مطابق دیکھنا شروع کریں. پھر جو آپ کو بدصورت نظر آتی ہیں وہ آپ کو بدصورت نظر نہیں آئیں گی، ان میں بھی ایک صورت نظر آئے گی، کیونکہ اللہ کے ہاں سب ایک ہی ہے. اگر اس کا ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور اگر اس کا نہیں ہے تو وہ دکھنے میں جیسا بھی ہے وہ غیر ہی ہے. ایک بزرگ نے ایک دوسرے بزرگ سے پوچھا، کیا ذل باقی رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جب عین نہیں رہتا تو ذل کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا بزرگی اور درویشی کا مذہب تو یہ ہے کہ جس پر حسن چڑھا ہے، جب اس کی اپنی ذات ہی مٹ جاتی ہے اس کے شعور میں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، تو جب ذات نہیں رہی تو صفت کہاں رہتی ہے؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. پھر یہ بدصورتی اور حسن کے معیارات جو انسانوں نے بنائے ہیں یہ سب برابر ہو جاتے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. پھر اس شعور پر آدمی جدھر نظر اٹھاتا ہے اس کو جلوے ہی نظر آتے ہیں. اس کی ایک مثال قرآن مجید سے دے دیتا ہوں. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھو اونٹ کو کیسے بنایا گیا، دیکھو اونٹ کو. کیوں دیکھو اونٹ کو؟ اونٹ کون سا اتنا سونا ہے کہ اسے دیکھوں؟ فرمایا نہیں، اونٹ کے اوپر حسن نہیں، اونٹ کے اوپر ہماری کاریگری دیکھو. اگر تم ہماری کاریگری کو دیکھو گے تو اس مفعول سے جس پر فعل وارد ہوا ہے اس فعل سے تمہیں فاعل کی طرف راہ نظر آئے گی. بس ہم راہ دیکھو، راہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ہمارا مقصود تمہیں اونٹ دکھانا نہیں بلکہ اونٹ کے اوپر ہماری کاریگری دکھانا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دیکھو آسمان کی طرف کیسے اٹھایا گیا. والى الارض كيف سطحت. دیکھو زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور دیکھو پہاڑوں کی طرف کیسے گاڑ دیے گئے زمین پہ. فذکر، نصیحت کرو، نصیحت قبول کرو. انما انت مذکر، نصیحت کرتے جاؤ اے پیغمبر، تم تو نصیحت سنانے والے ہو. اعراض سے حقائق کی طرف سفر، یہ شریعت کا وہ مقصود ہے جو اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کی فکری اور شعوری اصلاح کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ سفر آسان کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.